اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کا 13واں پارہ سورہ یوسف کی 59 آیات، سورہ رعد کی 43 آیات اور سورہ ابراہیم کی 52 آیات پر مشتمل ہے۔ پچھلے پارے کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے کچھ خد و خال عرض کیے گئے کہ کس طرح وہ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آئے، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، ایک تاجر نے انہیں وہاں سے خرید لیا اور مصر کے بازار میں آ کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنے محل میں ان کی رہائش کا اہتمام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوصاف ایسے تھے کہ عزیز مصر بھی ان سے متاثر تھا۔ وہاں پہ ان کی رہائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمال کا حسن و جمال عطا کیا ہے، اور حسن یوسفی تو حسن کا اور جمال کا ایک استعارہ ہے، لیکن ان کے یہ خصائل، ان کا یہ جمال ان کے لیے بڑے امتحانات کا سبب بھی بنا۔ عزیز مصر کی خاتون ان پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ خاتون ویسے تو ایک باوقار خاتون کے طور پہ مشہور تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ اس کے مزاج میں آوارگی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت ایسی موہ لینے والی شخصیت تھی کہ اس کا میلان بڑی شدت سے آپ کی طرف ہوا، لیکن آپ نے نفس کی کسی بھی تحریض کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ نے اس کے عہدے اور دبدبے کا بھی خیال نہ فرمایا۔ آپ نے اس کی تحریض سے، اس کی دعوت سے مطلق گریز کا راستہ اختیار کیا اور مسلسل گریز کا راستہ اختیار کیا۔ ایک مرحلے پر اس نے آپ پر تہمت بھی لگا دی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ سفلی ہتھ کنڈے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں کوئی داغ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی واقعہ بھی ہوا کہ ایک بالکل شیر خوار بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر اس خاتون کی جو سہیلیاں تھیں اور مصاحبات تھیں، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اتنی باوقار خاتون ہو اور تمہارا خاوند اس عالی مرتبت عہدے پر ہے، وہ مصر کا وزیر اعظم ہے، اور ایک ایسا جوان کہ جسے تمہارا خاوند خرید کر لایا ہے وہ تمہارا غلام ہے، تمہارا میلان اس کی طرف کیوں ہے؟ تو اس نے چاہا کہ انہیں بھی دکھایا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال کس نوعیت کا ہے اور کیسی شخصیت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دعوت پر انہیں بلایا گیا، بعد میں ان کے سامنے پھل رکھے گئے اور چھریاں رکھ دی گئیں کہ یہ لیں اور انہیں کاٹ کر تناول کریں۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا گیا۔ آپ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ مبہوت ہو گئیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان ہے ہی نہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ چھریوں نے ان کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ آپ کی نگاہوں میں حیا برقرار رہی، مزاج اسی طرح عالی وقار رہا۔ پھر عزیز مصر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ تہمتیں اور بدنامیاں شاید اس کا گھیراؤ کر لیں گی، تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور بہت عرصے کے بعد وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ دو قیدیوں نے
اپنے خواب بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کو پیش کیا اور پھر اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ ایک کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تمہیں سولی ہو جائے گی اور پرندے تمہارے سر کا گوشت نوچتے رہیں گے، اور دوسرے کی تعبیر یہ تھی کہ تم قید سے آزاد ہو جاؤ گے، بادشاہ تمہیں اپنا ندیم بنا لے گا اور تم اسے مشروب پیش کیا کرو گے۔ اسی طرح ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ جب یہاں سے آزاد ہو جاؤ تو فرعون سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے تو ناحق قید کیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ آزاد ہوا تو اسے خیال ہی نہیں آیا۔ اتنے میں فرعون نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں، اور پھر دریا سے دبلی پتلی 7 گائیں نکلی جنہوں نے کہ ان طاقتور تنومند اور فربا گایوں کو کھا لیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ گندم کی بالیاں ہیں بہت مضبوط موٹی موٹی، اور 7 بالیاں ہیں جو کہ کمزور ہیں، اور وہ 7 بالیاں مضبوط بالیوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ تو اس نے اس خواب کو پیش کیا اپنے معبروں کے سامنے۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا لیکن انہیں کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، اور انہوں نے کہا یہ ویسے ہی پراگندہ خواب ہیں۔ انسان بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو کہ وجود میں تبخیر کا باعث بنتی ہیں اور اسے عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہیں، تو یہ خواب بھی کسی ایسے ہی سوء ہضمی کا نتیجہ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اس ندیم کو ایک دم خیال آیا کہ میں وہ بات بھول چکا ہوں کہ جیل میں ایک نہایت ہی شریف النفس قیدی اور بہت روحانی وجود، اس نے میرے خواب کی صحیح تعبیر پیش کر دی تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور اس خواب کی تعبیر کو پوچھ کر آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کو صحیح بتا دیا اور فرمایا کہ 7 سال بڑی خوشحالی کے ہیں، غلہ بہت فراواں پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال شدید ترین قحط کے ہیں، اور اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ فصل زیادہ سے زیادہ کاشت کرو اور جتنا ممکن ہو سکے غلہ اسے سٹور کرو، کفایت سے استعمال کرو، اور جو بچ رہے اس کو سٹور کرو۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دانوں کو بالیوں سے نکالنا نہیں تاکہ انہیں کیڑا نہ کھائے اور وہ محفوظ رہے۔ تو جب فرعون تک خواب کی یہ تعبیر پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح محسوس ہو رہا ہے، آثار و قرائن بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ انہیں لے کر آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، ان خواتین کو بلایا جائے، میری پاک دامنی کے بارے میں پوچھا جائے، جب تک میری پاک دامنی کی تصدیق نہیں ہو جائے گی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ آپ کی پاک دامنی کی تصدیق ہوئی اور پھر آپ باہر آئے۔ بادشاہ نے خزانوں کا انتظام و انصرام آپ کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ عزیز مصر کے منصب پہ بھی آپ فائز ہو گئے، اور اسی طرح ہوا، قحط سالی نے آ لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال حسن تدبیر سے انتظام و انصرام کیا۔ ان حالات کو دیکھا جائے، واقعات کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پاکیزہ نبی کی انتظامی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں، اور بہت سے ایسے گوشے سامنے آتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام حکومت ہے انہیں اس اسوہ حسنہ سے تدبیر اخذ کرنی چاہیے، حکمت اخذ کرنی چاہیے، اس اخلاق کو، اس دیانتداری کو، اس کمال تدبیر و فراست کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ واقعات بھی اسی لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کچھ معجزاتی چیزیں ہم اجاگر کر دیں، محض اس لیے بھی نہیں ہے کہ حسن و جمال کے دل موہ لینے والے تذکروں میں محو رہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان سے حاصل ہونے والے نکات کو بھی ہم اخذ کریں۔ جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی بھی اس قحط سالی کی وجہ سے آ گئے، اور پھر مختلف واقعات ظہور پذیر ہوئے، انہیں شناسائی کا یہ ادراک بھی کروایا گیا، بتایا گیا کہ یہ یوسف ہیں جنہیں تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر نہایت ہی ارزاں نرخ سے ایک تاجر کے ہاتھ بیچ بھی دیا تھا۔ دیکھو اللہ نے کیسی کامرانی عطا کی۔ پھر ان کے والد بھی آ گئے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے
کہ مصیبت بسا اوقات ذریعہ نعمت بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جسے اللہ نے کامران کرنا ہے وہ تو کامران ہو ہی جاتا ہے، حاسدین کو سوائے ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اخلاقی اوصاف ہیں، جو ایک نبوت کے گھرانے کی تربیت ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یاوری کرتی ہے، تو اس تربیت کے نتائج ہمیشہ زندگی میں سامنے آتے ہیں، اور پھر دین پر استقامت کا ایک اجر نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اخلاقی نجاستیں ہیں ان سے جو شخص پرہیز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے، سرفرازی بھی دیتا ہے، اور یہ چیزیں بالآخر اس کی کامرانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معصیت سے مصیبت پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اس نے مصیبت کو گلے لگا لیا لیکن معصیت کی طرف رجوع نہیں کیا، اور سچے دائی کے اوصاف بھی کھل کر سامنے آتے ہیں کہ انہیں جیل سے رہائی مل رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میری پاکیزگی کی سند فراہم کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ معتقد ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اس ماحول میں بھی دین کی دعوت دی، اور کسی بھی صورت میں انہوں نے دعوت سے روگردانی نہیں کی۔ اور پھر یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ تقدیر بہر صورت غالب رہتی ہے۔ جو اللہ کی مشیت میں ہو کہ وہ اپنے کسی بندے کو ان مرحلوں سے گزار کر سرفرازی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، اور اللہ کا سچا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور ماحول اور معاشرے کی مخالفت کے باوجود اس کا کردار نکھر کر سامنے آتا ہے۔ رمضان کریم، رمضان کریم۔ سورہ رعد مکی سورہ ہے، اس میں 43 آیات ہیں۔ بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، یعنی جسے ہم قیامت کہتے ہیں، انسان مر جائیں گے، اس کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ تینوں چیزیں کفار مکہ کو سمجھ نہیں آتی تھیں، انہی پر وہ بحث کرتے تھے۔ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن فلسفیانہ دلائل سے بات نہیں کرتا بلکہ کونیاتی دلائل پیش کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، دن رات اسے سروکار ہوتا ہے، جو مظاہر قدرت ہیں اس کا گرد و نواح ہے، انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں تفکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اور دن اور رات کے مختلف رنگ ہیں انہیں دیکھو، مختلف رنگت والے پھولوں کو دیکھو، مختلف ذائقوں والے پھلوں کو دیکھو۔ جب ان چیزوں پر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں ایک خالق کا سراغ ملے گا، اس کی قدرت کا احساس ہوگا، وہ مشیت جو کار فرما ہے مختلف وجودوں کی تخلیق میں، تمہیں اس کا ادراک ہوگا۔ انسان جب کائنات سماع و عرض پہ غور کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کائنات میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ زمین و آسمان کے معاملات میں بظاہر اختلاف ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، سورج اپنی روٹین پہ نکلتا ہے، چاند کا اپنا ضابطہ ہے، ستارے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں۔ لیکن اگر انسان غور کرے تو یہ جو اختلاف ہیں ان کے درمیان میں وہ ایک اتحاد بھی دریافت کر لے گا۔ ساری چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، اعانت کرتی ہیں۔ ایک انسان محنت شاقہ سے زمین ہموار کرتا ہے، اس میں ایک بیج ڈال دیتا ہے۔ اب اس بیج کا تعلق، اس کی نمو کا تعلق ہواؤں سے ہے، پانی سے ہے، بارش سے ہے، اور بارش کا یہ نظام، اس کا تعلق چاند کے مد و جزر سے بھی ہے، سورج کے طلوع و غروب سے بھی ہے۔ انسان غور کرے، قرآن نے اس طرف متعدد بار توجہ دلائی کہ زمین و آسمان کے اختلاف پہ غور کرو۔ زمین و آسمان کے اختلاف میں غور کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس اختلاف کے درمیان تمہیں ایک ربط نظر آئے گا،
آپس میں ہر چیز کا ایک تعلق نظر آئے گا۔ اور آج علوم جس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، ان چیزوں کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں پہلے جو دریافت نہیں ہوئی تھیں آج وہ بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ان مادوں سے، کیمیا کے ان تناسبات سے آج انسان بہت اچھی طرح آگاہ ہے، لیکن اگر وہ غور کرے تو ان تمام اختلافات کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے یہ ربط اور تعلق پیدا کر دیا ہے؟ وہی ذات ہے اللہ کی، وہی ذات ہے ایک خالق کی، وہی ذات ہے ایک رب کی، وہی ذات ہے ایک پروردگار کی۔ اور جب پیدا کرنے والی ذات، تربیت دینے والی ذات اور ربط پیدا کرنے والی ذات ایک ہے تو پھر معبود بھی ایک ہی ذات ہونی چاہیے۔ جب سب کار فرمائیاں قدرت کی ایک ہی ذات کی ہیں تو پھر معبود بھی الگ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ جب ایک ذات کی قدرت کا ربط دریافت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا عقلی توجیہ رہ جاتی ہے کہ انسان شرک کرے، انسان مختلف دیوتاؤں کے سامنے سر جھکائے اور اپنے سر نیاز کی عقیدتیں جو ہیں وہ بے جا صرف کرتا رہے۔ جب ہر کام ایک ہی اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے تو پھر معبود بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات کا بڑا کھل کر اظہار کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جسے خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی کے معاملات میں انقلاب آتا ہے، وہیں پہ تغیر ہوتا ہے، اسی کو کامرانی نصیب ہوتی ہے جو کہ خود اپنے معاملات عمل پہ غور و فکر کرتی ہے۔ کوئی قوم بدلنا ہی نہیں چاہتی تو پھر غیب سے اس کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ جو قوم چاہتی ہے کہ اس کے اندر انقلاب آئے، اس میں تبدیلی آئے، وہ کامرانیوں کی طرف جائے، کامرانیاں بھی اسے ہی عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اہل تقویٰ کی صفات بیان کی گئیں کہ اہل تقویٰ وہ ہیں جو خشیت الہی سے سرشار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل استوار ہیں، اللہ کے جناب میں حاضر ہونے سے اور حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اقامت صلاۃ ان کا شعار ہے، خفیہ اور اعلانیہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ اور جو شقی لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، یعنی جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اس میں تذکرہ ہے اور اس کی 52 آیات ہیں۔ قرآن نے پاک کی ہر صورت میں اخلاقی مضامین بھی ہیں، اعتقادات کی باتیں بھی ہیں، معاملات و مسائل بھی ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اس کی ندرت ہے کہ وہ طبیعتوں کو مختلف حوالوں سے سبق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کے کسی ایک موضوع، عنوان یا مضمون کے تحت اس کا نام تجویز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک شخصیت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء اور رسولوں کی صفوں میں ممتاز ترین حیثیت کے حامل ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ آپ کی اولاد ہی میں سے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، ان کی تعداد 70,000 تک کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں 70,000 انبیاء پیدا کیے۔ ایک روایت میں یہ تعداد 12,000 ہے، نہ 70,000 کم ہے نہ 12,000 کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس سورہ پاک میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور دیتا ہے، اور ایمان شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور کفر شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں پاکیزہ پھل لگتے ہیں جو برگ و بال لاتا ہے، اور خبیث درخت وہ ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا اس سورہ پاک میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو
انہوں نے مکہ معظمہ میں اس وقت کی جب انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت عطا کی۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے ایک رسول کی دعا ہے اور اللہ کے دوسرے پاکیزہ نبی کی آمین ہے۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن کی دعا مانگی کہ اس شہر کو امن نصیب ہو، رزق کی فراوانی نصیب ہو، اس گھر کی طرف دلوں کا میلان ہو، اور اس کے قرب و جوار میں اقامت صلاۃ کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، مومنین کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پہ وہ دعا جس میں کہ انہوں نے یہ عرض کی کہ اس خطے میں اللہ تبارک و تعالی ایک پاک نبی کو مبعوث کرے، اپنے ایک پیارے رسول کو مبعوث کرے، ایک عظیم المرتبت رسول جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی آیات پڑھ کر سنائے، جو کہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت سے آراستہ کرے اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ رمضان کریم رمضان